اسی طریقے سے تو پہ جب ہم پہنچے تھے، ہم نے کہا تھا کہ تا پہ جب ساؤنڈ کال کریں آپ کی تو آٹومیٹکلی ادا ہو جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے ضا پہ جب ہم پہنچے، ہم نے زال کی بات کی، زال میں ال ہٹائیں، ذا اس کو ہونڈ کال کریں ضا، یہ آٹومیٹکلی بن جائے گا۔ عین کی بات ہوئی، غین کی بات ہوئی، عین اور غین دونوں بہنیں ہیں۔ عین پر ہم نے ایک بات کی تھی کہ یہاں پہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ حمزہ کی طرح دکھتا ہے، لیکن وہ بڑا بچہ کرے گا، چھوٹا بچہ نہیں کرے گا۔ عین اور حمزہ چونکہ یہ ملتے جلتے ہیں، غین اور خا ملتے جلتے ہیں۔ پھر فا اور قاف ہم نے دونوں بھائی بنائے تھے کہ فا اور قاف ان کی ہم نے شیپ یاد رکھنی ہے، چہرہ یاد رکھنا ہے، آگے چل کر اس کی بات مزید کی جائے گی۔ پھر قاف اور کاف یہ چونکہ کزن ہے، قاف کا کزن یہ بری کاف ہے اور یہ لہاتی لیٹرز ہیں، تو ہم نے اس کو بھی کوٹ کیا کہ یہ ہونڈ گول کر کے پڑھیں گے، ہیوی لیٹر موٹے والے قاف کو، بریک کو بغیر۔ پھر لام کی بات آئی، ہم نے کنڈی کی مثال دی جو مچھلی پکڑنے والی ہوتی ہے۔ پھر میم کی بات آئی، ہم نے میم کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر آگے نون پر ہم نے ایک سوال کیا کہ نون کا نقطہ کبھی پیٹ میں ہوتا ہے، کبھی اوپر ہوتا ہے، یہ چاند کی طرح ہے، یہ وٹ ایور۔ میں صرف آپ کو ہلکا ہلکا ٹچ دے رہا ہوں۔ واؤ دونوں ہونٹوں کو نا تمام ملنے سے، ڈبلیو اور ڈبلیو آسان اس کا حل تھا۔ ہا کے اوپر ہم نے مریض کی مثال دی، یہ ملتے جلتے حروف میں سے ہے۔ پھر آگے حمزہ ہے، یہ بھی ملتے جلتے حروف میں سے ہے، اس کا بھی ہم خیال رکھیں گے۔ یا کب نقطے والی ہوتی ہے، کب نقطے والی نہیں ہوتی ہے، یہ بھی ہم نے یہاں پہ بات کی۔ اب ایک بات جو میں سب سے آخر میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہم نے توتلی زبان کا استعمال کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حروف تہجی مکمل کرنے کے بعد خلاصہ جب میں بیان کر رہا ہوں، میں نے یہ توتلی جو زبان ہے اس کی بات اب کیوں کی ہے؟ وہ اس لیے کی ہے چونکہ ہم نے کرنا ہے ساؤنڈ شروع ہم نے مرکبات حروف تہجی کا پریکٹیکل کرنے کے بعد ہم نے ساؤنڈ شروع کرنا ہے، حرکت سے، زبر زیر پیش سے، فتحہ کسرہ دمہ سے۔ تو وہاں ہمیں توتلی زبان کا سہارا بہت زیادہ چاہیے۔ اگر توتلی زبان ہمارے پاس موجود ہوگی، اس کا پریکٹیکل ہمارے پاس موجود ہوگا، بچے کو آپ نے اچھی طرح کروا دیا ہوگا، تو وہاں پر آپ کو بہت سہارا ملنے والا ہے۔ اور اس کا جب ہم حرکت شروع کریں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی واقعی جو توتلی زبان پیچھے ہم نے حروف کو پہچاننے کے لیے کی تھی، اس کا استعمال یہاں پہ ہو رہا ہے، اور کیسے ایک توتلا لیٹر اور فتحہ کسرہ دمہ کا ساؤنڈ اور توتلا لیٹر کو جب ہم ملاتے ہیں تو ایک آواز کریٹ ہوتی ہے جو کہ اوریجنل اس حرف کا ساؤنڈ ہے۔ مثال کے طور پہ جی میں ج ج ج دو مرتبہ بولیں، ج ج ایک مرتبہ بولیں ج ج۔ اب حمزہ کا ساؤنڈ کیا؟ ا ج ا ج، یہ جا بن گیا، جیم زبر جا بن گیا۔ تو توتلی زبان وہاں پہ استعمال ہوگی بہت زیادہ۔ تو تو توتلی زبان کا جو استعمال ہے وہ کوشش کر کے مناسب مقدار میں آپ یہاں پہ کلیئر کروانے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم نے حروف تہجی مکمل کر لی، حروف تہجی مکمل کرنے کے بعد ہم پھر قرآن مجید میں ہم نے بچے کو سیر کروائی تھی کہ ہم نے جو پورے لیٹر، جیسے یہ سین کمپلیٹ لیٹر ہے، یہ سین کمپلیٹ لیٹر ہے، یہ والا سین دیکھیں یہاں پہ سین کمپلیٹ آ رہا ہے، واو کمپلیٹ آ رہا ہے، را یہاں پہ کمپلیٹ آ رہا ہے، زال یہاں پہ کمپلیٹ آ رہا ہے، یا یہاں پہ یہ کمپلیٹ آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے الف یہاں پہ کمپلیٹ آ رہا ہے، یہ سین دیکھیں کمپلیٹ آ رہا ہے، یہ یا دیکھیں کمپلیٹ آ رہی ہے، یہ دال کمپلیٹ آ رہی ہے، واو، یہ را، یہ الف، یہ سین دیکھیں کمپلیٹ یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے۔ تو مطلب کہنے ہم نے پھر اس کا یہ پریکٹیکل کروایا۔ اب یہ پریکٹیکل کروانے کی وجہ کیا تھی؟ پریکٹیکل کروانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا مائنڈ کھل جائے، کہ وہ نئی کتاب اس کو نہ لگے۔ اس پر تفصیلی بات پہلے ہو چکی ہے۔ حروف تہجی کا پریکٹیکل قرآن مجید میں ہونے کے بعد ہم نے مرکبات شروع کیے۔ مرکبات کے اندر ہم نے دو چیزوں کو دیکھا ہے۔ پہلی چیز ہم نے حروف کا بناؤ سنگار، یعنی کہ یہ ایک الف ہے اور یہ ایک لام ہے۔ جب لام اور الف کو ہم ملاتے ہیں، کٹنگ کرتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ با اور الف کی جب ہم کٹنگ کرتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ با لام با میں 3 لیٹر یوز ہوئے، با لام اینڈ با۔ پہلے با کے ساتھ ہم نے کتنا کٹ کیا، دوسرے لام کو کتنا کٹ کیا، تیسرا با ہم نے کیسے ایڈ کیا، یہ چیز ہم نے بناؤ سنگار اس میں سیکھی اور شیپ سے سیکھے۔ تو سب سے پہلے ہم نے بناؤ سنگار لام الف سے شروع کیا۔ با لام با پہ ہم نے کویسچن کیا کہ با لام با کیسے بنا، با لام با کیسے بنا۔ پھر ہم نے لام الف پہ بات کی، لام الف کے 4 شیپ یہاں پر ہم نے بیان کیے۔ پھر ہم نے کاف کے 2 شیپ یہاں پر بیان کی، کاف اردو والا، کاف عربی والا، پھر کاف کٹنگ اور کمپلیٹ۔
پھر دھندے اور نقطے سے بڑی انٹرسٹنگ بات شروع ہوئی. دھندہ اور نقطہ، اس کی ہم نے 40 ایگزامپل ہم نے یہاں پر بیان کی کس کس انداز میں دھندہ اور نقطہ آ سکتا ہے. اسی طریقے سے جیم ہا خا کے بارے میں، چونکہ یہ تینوں بہنیں ہیں، کتنا یاد رکھنا ہے یہ بات کی. مخرج کے بارے میں بات کی، 7 کی طرح ہے. یہ اس سے 2 شیپ ہیں، کٹنگ کمپلیٹ. پھر ہم نے تا کے بارے میں بات کی کہ تا کے 6 شیپ ہیں، اور 2 تاہا تا میں، تیسرا تا، چوتھا با تا میں، پانچواں تاہا میں، چھٹا نون تا میں تا. اسی طریقے سے ہم نے ہا کے 8 شیپ یہاں پر بیان کیے. 8واں شیپ ایگ کی طرح ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے. پھر دال دال را زا پر دوبارہ سے بات آئی. یہاں پر پیچھے ہم نے بتا دیا تھا کہ اس کے 2 شیپ ہیں، اردو عربک. وہاں پہ جو کنفیوژن تھی، جو سوال تھا، وہ یہاں پہ الحمدللہ حل ہو جائے گا، بچے کو پریشانی نہیں ہوگی. ہم نے دال اردو والی بھی بتائی، دال عربی والی بتائی، زال اردو والی بھی بتائی، زال عربک والی بھی بتائی. را زا اردو عربک ہم نے دونوں بتانے کی کوشش کی. پھر سین پہ آئے تو سین حروف صغیر میں سے بھی ہے. سین اور شین، اس کے 2 شیپ ہیں، کٹنگ کمپلیٹ. پھر صاد کے 2 شیپ ہیں، کٹنگ کمپلیٹ. غاد کے 2 شیپ ہیں، کٹنگ کمپلیٹ. تو زا کا ایک ہی شیپ ہے. اسی طریقے سے عین غین کے ہم نے پڑھے، عین کے 4 شیپ پڑھے، غین کے 4 شیپ پڑھے. پھر حمزہ اور عین زا جب آیا تو ہم نے یہاں پہ ایک سوال کیا کہ حمزہ کسی لیٹر کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا ہے، جبکہ عین کسی نہ کسی لیٹر کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے. ہم نے ہر ایک چیز کے ساتھ مختلف چیزیں استعمال کی، جیسے کورل ڈرا ہے، جیسے ایم ایس ورڈ ہے. اسی طرح آپ پینٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ حمزہ پہ بات آئی تو یہاں پہ ہم نے بات کی کہ یہ حمزہ کسی لیٹر کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا ہے. الف واو یا چونکہ حروف مدہ بھی ہیں لیکن حروف علت بھی ہیں. الف واو یا کے اوپر اگر حمزہ آ جاتی ہے تو آپ حمزہ ہی پڑھیں گے، الف واو یا کو نہیں پڑھیں گے. فا کے ہم نے پھر آگے 4 شیپ پڑھے، کٹنگ کمپلیٹ، آنکھ والا، کٹنگ کمپلیٹ، بغیر آنکھ والا. قاف کے بھی ہم نے 4 شیپ پڑھے، 2 شیپ کٹنگ کمپلیٹ آنکھ والا، 2 شیپ کٹنگ کمپلیٹ بغیر آنکھ والا. پھر اس کے بعد ہم نے میم کے بارے میں 3 شیپ پڑھے، سب سے بڑی میم، درمیانی میم اور سب سے چھوٹی. پھر عین اور میم کا ہم نے بیسیکلی فرق پڑھا کہ عین کا جو ماؤس ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے اور میم کا ماؤس جو ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے. تو یہ تھا خلاصہ. یہ ابھی میں نے خلاصہ در خلاصہ بیان کیا، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم نے ہلکا سا کیا کیا اس میں پڑھا ہے، کون سی چیزیں ہم نے یہاں پر سمجھ لی ہیں، پڑھ لی ہیں. اور یہ خلاصہ ظاہری بات ہے 30 دنوں کو تو نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں یہاں تک پہنچتے ہوئے ہمیں تقریباً آج 30 دن ہو جائیں گے. آج ہمارا 30واں دن ہوگا کہ مرکبات مکمل ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی مرکبات ہمارے مکمل نہیں ہوئے. ابھی بھی ہمارے مرکبات مکمل نہیں ہوئے. ہم نے قرآن مجید میں پریکٹیکل کرنا ہے، اور پریکٹیکل کرنے کے بعد وہ دن بھی اس میں ایڈ ہوں گے. تو یہ تھا خلاصہ جو میں نے 30 دن کا تھوڑے سے وقت میں بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ.